کیا آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ ہم ترقی یافتہ ملکوں سے یا سلجھی ہوئی قوموں سے اتنا پیچھے کیوں رہ گئے ہیں؟ ہم دن بہ دن آگے جانے کی بجائے پیچھے کیوں جاتے جا رہے ہیں؟ یا ہمارے ملک میں کوئی بھی چیز صحیح طرح کیوں کام نہیں کرتی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ملک کو اس حال تک پہنچانے میں قانون سازوں، سیاستدانوں اور کرپشن نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ لیکن ہمارا ملک آج جس جگہ پر ہے اور جن مشکلات میں ہے، ان کافی مشکلات کا حل ہماری اپنی سوچ اور شخصیت کے اندر موجود ہے۔ اپنی ہم اس ویڈیو سیریز میں 5 ایسی چیزوں کا ذکر کریں گے جو کہ اگر صحیح چلیں یا ان کو صحیح چلنے دیا جائے تو وہ کسی بھی قوم کے عروج کا وسیلہ بنتی ہیں، اور اگر ان کو نہ صحیح چلنے دیا جائے تو وہ اسی قوم کے زوال کا وسیلہ بن جاتی ہیں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے پہلا تعلیم یا تعلیمی نظام، دوسرا ہے دین یا دینی نظام، تیسرا ہے میڈیا جو کہ سوشل میڈیا بھی ہو سکتا ہے اور پرنٹ میڈیا بھی ہو سکتا ہے، چوتھا ہے قانون ساز، قانون بنانے والے، پارلیمنٹیرین، سیاستدان، اور 5واں ہے دین سے منسلک لوگ۔ ان میں سے پہلے 3 نظام ایسے ہیں جو کسی بھی قوم کی تربیت، اس کے نظم و ضبط اور اس کی اخلاقیات بنانے کا سبب بنتے ہیں۔ چونکہ یہ سب پوائنٹ بہت اہم ہیں اور ان پر بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے، اس لیے میں ان سب کو ایک ویڈیو میں ڈسکس کرنے کے بجائے اپنی مختلف ویڈیو میں ان پر ڈسکس کروں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو میں بیان کردہ پوائنٹ سے اتفاق بھی کریں گے اور آپ کو اس چیز کا احساس بھی ہوگا کہ آپ انفرادی طور پر اس معاشرے کو کیسے بدل سکتے ہیں۔ اپنی اس ویڈیو سیریز میں ہم سب سے پہلے جس نظام پر بات کریں گے وہ ہے تعلیمی نظام۔ تعلیمی نظام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کا بھی پہلا لفظ تھا اقرا، پڑھو اللہ کے نام سے۔ چونکہ اس ویڈیو سیریز کا مقصد ہماری اپنی شخصیت اور سوچ میں موجود مشکلات کا حل ڈھونڈنا اور آپ کے دل و دماغ پر دستک دینا ہے، اسی لیے میں تعلیمی نظام سے جڑی ہوئی 3 شخصیات کا ذکر اپنی اس ویڈیو میں ضرور کروں گا۔ وہ 3 شخصیات کون ہیں؟ ایک طالب علم خود، دوسرا والدین اور تیسرا اساتذہ۔ میری زندگی میں اگر اچھے اساتذہ نہ ہوتے تو شاید آج میں یہ ویڈیو بھی نہ بنا رہا ہوتا، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں آج بھی 50 سے 60% اساتذہ اپنا وہ کردار ادا نہیں کر پا رہے جو کردار ان کو ادا کرنا چاہیے تھا۔ اس کی کافی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اساتذہ کے لیے ایک یکساں نظام تعلیم نہیں ہے۔ یکساں نظام تعلیم اساتذہ کے لیے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی مثال آپ ایسے لے لیں، کوئی ہمارے ملک میں 12ویں پاس کر کے ٹیچر لگ گیا، کوئی 14ویں پاس کر کے ٹیچر لگ گیا، کوئی 16ویں پاس کر کے ٹیچر لگ گیا، کوئی گاؤں سے تعلیم حاصل کر کے ٹیچر لگ گیا اور کوئی شہر سے تعلیم حاصل کر کے ٹیچر لگ گیا، کوئی باہر سے پڑھ کے آیا ٹیچر لگ گیا اور کوئی کسی اور یونیورسٹی یا اسکول سے پڑھ کے ٹیچر لگ گیا۔ تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہر استاد کا طالب علم کو تعلیم دینے کا معیار اور طریقہ کار الگ ہوتا ہے، تو اس میں اب بچے کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اس کو کس طرح کا استاد مل گیا۔ تو اسی لیے ترقی یافتہ ملکوں میں اساتذہ کے لیے ایک ایسا نظام تعلیم بنایا گیا ہے کہ جس نظام تعلیم سے سب اساتذہ گزرتے ہیں۔ وہ نظام تعلیم اساتذہ کو نہ کہ بچوں کی تعلیم کے بارے میں بلکہ بچوں کی نفسیات اور بچوں کی تربیت کے بارے میں بھی تعلیم دیتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ اساتذہ کے لیے ایک ایسا نظام تعلیم بنایا جائے جہاں پہ وہ بچوں کی اخلاقیات کے بارے میں، ان کی نفسیات کے بارے میں، ان کو دین سکھانے کے بارے میں، ان کو انسانی حقوق سکھانے کے بارے میں اور ان کو نئی ٹیکنالوجی سکھانے کے بارے میں سب سے پہلے خود علم حاصل کریں۔ جب یہ نظام تعلیم ایک اساتذہ کے لیے ہمارے ملک میں آ جائے گا، اس کو انگلش میں ٹرین دا ٹرینر بھی کہتے ہیں کہ جو ٹرینر ہے اس کو پہلے ٹریننگ دی جائے، تب انشاءاللہ تعالی ہم اس چیز کے لیے ریڈی ہو جائیں گے یا اس چیز کو میک شور کر پائیں گے کہ ہماری جتنی بھی آنے والی نسل ہے ان کو یکساں سوچ دی جا رہی ہے اور ان کو یکساں اخلاقیات سکھائی جا رہی ہیں۔ ہمیں اس چیز کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ استاد صرف اسکول میں طالب علم کو پڑھا نہیں رہا بلکہ وہ کسی بھی ملک میں آنے والی جنریشن کو تیار کر رہا ہے۔ تو اس لیے جب تک استاد خود تعلیمی اور اخلاقی طور پر مضبوط نہیں ہوگا تو وہ آنے والی جنریشن کو کیسے کسی ملک کے لیے تیار کرے گا۔ ایک دوسرا مسئلہ جو اساتذہ کی طرف سے دیکھا گیا ہے وہ ہے جو تعلیمی نظام میں لحاظ کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے۔ لحاظ کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی بچہ پاس نہیں بھی ہو رہا تو اس کو پاس کر دیا جائے۔ یہ یا تو پھر ایک نرمی کے طور پہ بھی کیا جاتا ہے یا سفارش کے طور پہ بھی کیا جاتا ہے، جو کہ دونوں ملک کے لیے نہایت ہی نقصان دہ ہیں۔ تو آپ اس چیز سے بالکل حیران نہ ہو کہ ہمیں اچھے علاج کے لیے باہر کیوں جانا پڑتا ہے، اچھی دوائیاں باہر سے کیوں منگوانی پڑتی ہیں، ہمارے پل اور سڑکیں بننے کے فوراً بعد ہی کیوں ٹوٹ جاتی ہیں، ہماری خوراکیں کیوں خالص نہیں ہیں۔ یہ سب انہی چیزوں کا رزلٹ ہے کہ جب آپ اس طالب علم کو پاس کرتے ہیں جو کہ پاس ہونا ڈیزرو نہیں کرتا۔ ہمیں اساتذہ کے لیے ایک تعلیم اور اخلاقیات کا معیار رکھنا ہوگا اور ہمیں ایک ایسا سسٹم بنانا ہوگا کہ ہر آنے والا استاد اس سسٹم سے گزر کر استاد بنے۔ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری پوری قوم کی سوچ ایک ہوگی، ہمارے صحیح اور غلط کو جج کرنے کا یا پرکھنے کا طریقہ ایک ہوگا، اور وہ طریقہ کہاں سے آ رہا ہوگا؟ ہمارے تعلیمی نظام سے۔ تعلیمی نظام پر مزید گفتگو
اور اس میں والدین اور طالب علم خود سے جانے یا انجانے میں کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، اس پر ہم مزید بات اپنی نیکسٹ ویڈیو پر کریں گے۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔